ہمارے نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو، ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا گیا ان 5 آیتوں میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھیے آپ کے رب نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم سکھائی، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے۔ اگر اس قرآن کا ماننے والا اگر آج تعلیم سے دور ہے میرے بھائیوں، تو شرم آنی چاہیے اور ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمارے نبی امی ہیں، مگر ساری کائنات کو درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے ٹیچر کون ہیں؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ میرے نبی کا ٹیچر تو جبریل جیسا فرشتہ ہے جو اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو ساری زمین جل جائے گی، اتنا ہیوی، اتنا ہیبت ناک اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے نبی کا ٹیچر ہے۔ میرے نبی کو قرآن پڑھانے والا ٹیچر جبریل امین ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے۔ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراج شمس ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے، کتاب کا نام ہے The 100 Great Personalities، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا، اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟
ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے. اس نے لکھا تھا he was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف چار چار بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور نو بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے. اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو رکھا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی. ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازاروں لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے. لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویصفح، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے. تو اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور اس نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر بھی ملے گا. یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے. یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے. نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے. وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے. وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے. یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے. ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے. پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا. ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی. اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا. لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے. حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا اور اندر گئی، ایک اور دروازہ بند کر لیا اور اندر گئی، ایک اور دروازہ بند کر لیا. 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی. عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے. اب
تو 7 دروازے بند ہیں, تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہے, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, یا تم اس بچے کو قتل کرو, یا تم اس بوتل کی شراب میں سے 1 گلاس 1 پیالہ تم شراب پی لو. اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے, بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے, شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے, ہلکا گناہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم اس بوتل میں سے 1 پیالہ شراب مجھے دے دو. 1 پیالہ شراب اس نے پی, نشہ چڑھا. اس نے 1 اور پیالہ نکالا, اس کو پیا اور نشہ چڑھا, یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی. اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا, اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو, اس شراب سے بچو. جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی, اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی. میرے پیارے ساتھیو, آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں, اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں, ان کے بیوی بچے پریشان ہیں. شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے, نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں. میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا. یامرہم بالمعروف, میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے. وینہاہم عن المنکر, تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں, اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے. اور جتنے اچھے کام ہیں, جتنے نیکی کے کام ہیں, اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے.